ہر مسلمان کی یہ چاہت اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ جنت میں جائے، بلکہ ایک انسان کا مقصد ہی ہوتا ہے زندگی کا اور جینے کا کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت اس کو حاصل ہو جائے۔ ابھی جنت ہے کیا؟ کس کو ملنے والی ہے؟ کیا یہ جنت تیار ہو چکی ہے کہ تیار ہونے والی ہے؟ اور جنت میں کیا کچھ ہوگا؟ انشاءاللہ بعض اہم باتیں ہم آج کے اس خطبے میں سنیں گے۔ مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر اور غیر اللہ کے پاس یہ دنیا ہے آپ کی، تو بھلا اس ذلیل دنیا کا مقابلہ جنت سے ہو سکتا ہے؟ اس کو اللہ نے بنایا ہے، کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لوگوں جنت میں جانا چاہو گے؟ کیا جنت کے اندر ہو؟ فی الجنت ما لا عین رأت، جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اس کے بارے میں کسی کان کو بھی نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر۔ آخری بات کہہ دی آپ نے، ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان کے خیال میں بھی آ سکتی ہے۔ یہ جنت خوبصورت ضرور ہے، دلکش ضرور ہے، بڑی مزیدار ہے، ہر نعمت اس لیے ملنے والے جنت میں جانے والے کے لیے، لیکن جنت کے آس پاس جو راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا اس کو؟ المکارہ، یعنی انسان کو جو چیزیں ناپسند ہوتی ہے اس سے گھیر دیا۔ جہنم میں جانے والے لوگ کیا ہے؟ بڑے مزے میں دنیا میں، ہاں پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور دنیا کے اندر اپنی ساری شہوتیں حرام طریقے سے پوری کرتے ہیں، کمانے کا معاملہ حرام کمائی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ مسلمان دیکھتا ہے کہ دیکھیے کوئی ساری چیزیں حاصل ہوگی دنیا کے اندر، ان کے لیے دنیا آپ ہے جنت ہے، اتنی بہترین چیز ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ رشک کرتے ہیں کس پر؟ کافر پر۔ کافر بھی بھلا کوئی رشک کرنے کی چیز؟ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ایسے ہی دینی اور علمی ویڈیوز کے لیے۔ تمام تر تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا رب، پوری کائنات کو وجود بخشنے والا اور انسانوں اور جنات کو اپنی شریعت کا پابند بنانے والا رب۔ کائنات کو پیدا کرنے کے بعد کائنات کے سارے اختیارات بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور مختلف قسم کے جو معاملات پیش آتے ہیں، جیسے رات کا دن سے بدلنا، دن کا رات سے بدلنا، کسی کا بیمار ہونا، بیماری سے صحت یاب ہونا، ایک انسان کا وجود نہیں اس کا پیدا ہونا، اور جو انسان زندہ ہے اس کا مر جانا، یہ سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ ہی انجام دیتا ہے۔ یہ سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور اکیلا ہی ان چیزوں کو وہ انجام دیتا ہے، کوئی اس کا شریک اور پارٹنر اور مددگار نہیں ہے، نہ اس کو کسی کی حاجت اور ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں مقرر کی ہیں، وہ ساری عبادتیں، سجدہ ہو کہ رکوع، قربانی کرنا ہو کہ خوف کرنا، اور اس کے علاوہ دعا مانگنا ہو یا جو بھی عبادت، یہ سب کی سب عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دی جائیں گی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی بھی عبادت کو انجام دینا جائز نہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلامتیاں، کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر اور نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے صحابہ کی جماعت پر اور آل بیت پر۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور اسکول کے ہمارے پیارے بچے اور مائیں بہنیں، ہر انسان کی، یا یہ کہہ لیجئے کہ ہر مسلمان کی یہ چاہت اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ جنت میں جائے، بلکہ ایک انسان کا مقصد ہی ہوتا ہے زندگی کا اور جینے کا کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت اس کو حاصل ہو جائے۔ ابھی جنت ہے کیا؟ اور کس کو ملنے والی ہے؟ کیا یہ جنت تیار ہو چکی ہے کہ تیار ہونے والی ہے؟ اور جنت میں کیا کچھ ہوگا؟ انشاءاللہ بعض اہم باتیں ہم آج کے اس خطبے میں سنیں گے، اور اس جنت کو، ان باتوں کو سننے کے بعد شوق کے ساتھ میں حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے اور اعمال کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، لوگوں
اللہ تعالی کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ, بھاگو, چل کر نہیں, ساری ہو تیزی کی طرف اٹھاؤ. اس طرف الى مغفرت من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی جانب. مغفرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی بخشش, گناہوں کی معافی. اب گناہوں کی معافی کی طرف انسان کیسے بھاگے گا؟ معنی یہ آیت کا کہ گناہوں کو پیچھے چھوڑ دو, اب آگے بڑھو جہاں گناہوں کو چھوڑنے پر اللہ کی جانب سے گناہوں کی معافی ملتی ہے. انسان توبہ کرتا ہے, اسی کو کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑنا. اللہ سے معافی طلب کرتا ہے, اسی کو کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑنا. اللہ نے کیا فرمایا؟ مغفرت کی جانب دو. کس کی مغفرت؟ اپنے رب کی. آگے کیا کہا؟ وَجَنَّةٍ, اور ایسی جنت کی جانب دوڑ لگاؤ, تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھو. عرضها السماوات والارض, جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کے برابر. سبحان اللہ. یہ کیا پتا چلا؟ جنت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, اور نہیں انسان کو یا ایمان والے کو جو جنت ملنے والی ہے وہ کوئی ہمارے چھوٹے موٹے گھروں اور محلات کے جیسی ایسی نہیں ہے, بلکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی جنت دے گا. انسان سے مراد وہ انسان جو جنت میں جانے والا ہے ایمان کی وجہ سے, نیک اعمال کی وجہ سے, اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے. اس کو ایسی جنت ملے گی جو زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر ہوگی. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حدیث, پیاری حدیث, جس میں آپ نے ایک ایسے انسان کا ذکر کیا جو جہنم میں جانے والے افراد میں, مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے گناہوں کی وجہ سے. اب انہی گنہگار مسلمانوں میں جو جہنم میں جانے والے ہیں دھیرے دھیرے نکلتے رہیں گے, جنت میں آتے رہیں گے. سب سے اخیر میں جو جہنم سے نکل کر آئے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جل کر کولے کی طرف ہو گیا ہوگا. کیسے ہو گیا ہوگا؟ کولے کی طرح. اب آئے گا, اللہ تعالیٰ حکم دے گا, جاؤ نہر حیات میں. نہر حیات کیا ہے؟ ایسی نہر کہ سبحان اللہ اس میں ڈبکی لگائے گا, بالکل ایک ترو تازہ حشاش بشاش مضبوط ترنگا انسان بن کر بالکل کھڑے ہو جائے گا, خوبصورت بالکل. اب کھڑا ہو گیا, اب کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت کی حکم ہوگا, جنت کی طرف قدم اٹھائے گا. اس کو جو ہے خوشبوئیں اور ہوائیں آئے گی. اللہ کہے گا کیا چاہتا ہے؟ کہیں گے اللہ تھوڑا قریب کر دے, دیکھ لوں کیا ہے جنت کے اندر. اللہ تعالیٰ قریب کر دے گا, سبحان اللہ, دیکھیں گا کہ بڑے اچھے درخت ہے اور بڑے بڑے خوبصورت مقامات ہے, چیزیں ہیں. کہیں گے اللہ تھوڑا اور آگے کر دے, خواہش ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, خواہش پوری کریں, اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا, نہیں کچھ نہیں, بس اتنا کر دے. اب کیا ہوگا؟ آگے بڑھے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا کیا چاہیے؟ کہیں گے اللہ تو دیکھ رہا ہوں اندر جنت تو پوری بھر گئی ہے, اندر جھانک رہا ہوں تو کیا دکھ رہا ہے؟ جنت پوری بھر گئی. اب میں میرے لیے کیا ہے اس کے اندر؟ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا آج جو ہے ہم تیرے کو خوش کر دیں گے, بالکل ناراض نہیں ہونے دیں گے آج. یعنی اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آ گیا, لیکن چونکہ اللہ کو ایک ماننے والا تھا, شرک نہیں کیا تھا, اپنے سر کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا کر اس ماتھے کو گندا نہیں کیا تھا, لہذا توحید والا تھا. نہ اپنے سر کو بت کے سامنے جھکایا, نہ سورج کے سامنے, نہ چاند کے سامنے, نہ قبروں اور مزارات پر جا کر ماتھے ٹیکے, نہ پھر اس طرح کے کام کیے. اب گناہوں کی سزا بول کر جنت میں جانے والا ہوں. اللہ کہے گا آج ہم اس کو خوش کر دیں گے, ناراض نہیں کرے گی. اب کیا اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ جا آج اس کو ہم تیری دنیا کی طرح 10 گنا بڑی جنت دینے والے. اس دنیا میں تو رہ کر آئے, اتنی بڑی دنیا, اس سے 10 گنا بڑی جنت تجھ کو ملنے والی ہے. کیا کہیں گا؟ اے اللہ اتستہزئ بی, اے اللہ مجھ سے تو مذاق تو نہیں کر رہا ہے؟ میں اتنا اخیر میں جنت میں جا رہا ہوں, سب سے اخیر میں, اور میرے لیے اتنی بڑی جنت, سبحان اللہ, دنیا سے 10 گنا اخیر میں تو میں کیا اس کے اندر. یہ جو ہے حدیث کے الفاظ کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ مسکرا دیے. یہ الفاظ کہیں گا نا وہ ایمان والا کہ اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے, تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے کہ مطلب دیکھو اس ایمان والے کو, اور اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے اس پر کتنا مہربان ہے کہ اتنا, یعنی آخری درجے کا ایمان والا کہ سب ایمان والوں میں, سب مسلمانوں میں سب سے نچلے درجے کا ایمان والا, اس لیے سب سے اخیر میں آ رہا ہے جنت میں. اب کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ حکم دے گا جنت میں داخل کیا جائے. اور جو ہے کتنی بڑی جنت اس کو ملے گی؟ ایسی جنت جو اس دنیا سے 10 گنا بڑی اس کی اکیلے کی ہوگی. اور یہ نہیں سمجھو اللہ کے بندو پیارے بچوں کہ جنت جو ہے چلے گی سب ایک ساتھ بھیڑ کے شکل میں رہے گی، ایسا نہیں ہے. سب کی اپنی اپنی جنت ماشاء اللہ. ہاں ماشاء اللہ ملاقات ہی کریں گے دوسرے سے، ملاقاتیں ہوں گی، لیکن سب کی اپنی اپنی جنت اللہ تعالیٰ نوازے گا. اب آئیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کیا کہا. یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے بھی پڑھا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی کشادگی اور بڑائی اور وسعتیں زمینی و آسمانوں کے برابر. اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے. اس کا معنی یہ نکلا کہ جنت جو ہے سب کے لیے نہیں ہے. جنت کس کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی آیت سے کہ یہ جنت جو ہے بننے والی نہیں ہے بلکہ بن چکی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اعدت، جنت کو اللہ نے کیا کیا؟ تیار کر دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا فرشتے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ ذرا جنت کا نظارہ کر کے آؤ. اب جبریل علیہ السلام گئے، جنت کا نظارہ کر کے آئے. تو آنے کے بعد اللہ نے پوچھا کیسی پایا جنت کو تم نے؟ کہا اے اللہ جس کو بھی جنت کے بارے میں معلوم پڑ جائے گا کوئی بھی اس میں داخل ہونے سے پیچھے نہیں ہٹیں گا، سب خواہش کریں گے اور سب اس میں آ کر رہیں گے. پھر کیا ہے اس کے بعد؟ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا جبریل پھر سے جاؤ. اب جبریل علیہ السلام کے دیکھ رہے ہیں کہ جنت کے جو آس پاس ہیں اتنی مصیبتیں، آزمائشیں، کٹھن راستے اور تکلیفیں، اور بس اے اللہ ایسی تکلیفیں ہے اس میں تو کوئی جا ہی نہیں پائے گا. یعنی جنت کے راستے میں کیا تکلیفیں اتنی ہے کوئی جا ہی نہیں پائے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ لوگوں حبت الجنت بالمکارہ، یہ جنت خوبصورت ضرور ہے، دلکش ضرور ہے، بڑی مزیدار ہے، ہر نعمت اس میں ملنے والے جنت میں جانے والے کے لیے، لیکن جنت کے آس پاس جو راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا اس کو؟ المکارہ، یعنی انسان کو جو چیزیں ناپسند ہوتی ہے اس سے گھیر دیا. اب صبح فجر میں اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن پڑھے تو جنت میں جائے گی. گناہوں سے بچنا، امی کہہ رہے موبائل مت چلا، فلم نہ دیکھ، سیریل نہ دیکھ، فلاں چیزیں نہ دیکھ، ایسے چھوڑو مشکل ہوتا ہے لیکن چھوڑیں گے تو جنت ملے گی. اما ابا کام لگائے کام نہیں کر رہے، کون کام کرے گا؟ کام کرے گے جنت ہے اس کے آگے. تکلیف ہوتی ہے نیکی کے راستے میں، انسان نماز پڑھنا ہے، سبحان اللہ، رمضان آیا روزے رکھنا ہے، بھوکے رہنا اللہ تعالیٰ کے لیے، تکلیف ہوتی ہے لیکن اسی تکلیف کو پار کر کے جنت میں داخل ہوگا. معلوم کیا ہوا؟ جنت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے گھیر دیا ہے؟ تکلیفوں اور آزمائشوں سے. اسی لیے جہنم میں جانے والے لوگ کیا ہے؟ بڑے مزے میں دنیا میں، ہاں پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور دنیا کے اندر اپنی ساری شہوتیں حرام طریقے سے پوری کرتے ہیں. چاہے پیٹ کا معاملہ ہو، حرام کھا رہے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں، کمانے کا معاملہ ہو، حرام کمائی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں. مسلمان دیکھتا ہے کہ دیکھیے کوئی ساری چیزیں حاصل ہوگی دنیا کے اندر، ان کے لیے دنیا آپ ہے جنت ہے. یہ دین اچھی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو دنیا ملے، ہم کو جنت ملے، اتنی بہترین دین ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ رشک کرتے ہیں. کس پر؟ کافر پر. کافر بھی بھلا کوئی رشک کرنے کی چیز؟ اللہ کا نافرمان، اللہ کا انکار کرنے والا، جنت کو نہ ماننے والا رشک کرنے کی چیز ہے؟ وہ تو دلیل انسان ہے، اللہ کے دشمن ہے. رشک کرنے کی چیز کیا ہے؟ رشک کیا کس پہ جائے گا؟ اللہ کے انبیاء پر، رسول اللہ کے اصحاب صحابہ پر، نیک لوگوں پر، کیونکہ وہ اس راستے پر قائم ہے جس راستے پر چلنے کے بعد کیا ملنے والی ان کو؟ اللہ کی ایسی جنت جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں جنت کے اندر لَمَوْضَعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. جنت جس کے بارے میں سنتے ہو اس میں ایک کوڑے کے اتنی جگہ، کوڑا ہوتا ہے نا چابک جس سے مارتے ہیں، اس کی رسی جو ہوتی ہے، اس رسی کی اتنی جگہ بھی جنت کی جو ہے تمہاری یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ہوا، درخت، سمندر، یہ سب سے بہتر ہے ایک کوڑے کی جگہ. سوچے ایسی جنت ہے جو کس کو ملے گی؟ اہل ایمان کو، تقوی والوں کو. اب یہ جو جنت ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت ساری باتیں ملتی ہیں. ایک موٹی حدیث جس میں جنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی.
حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہے. حدیث کے راوی سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں موجود تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے حالات بیان کر رہے تھے کہ جنت ایسی ہے اور ایسی ہے, اس کی نعمتیں, اس کے اندر اس میں ملنے والی چیزیں بیان کر رہے تھے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سے بیان کر دی تو آخر میں آپ نے جملہ کہا, وہ جملہ ہم آپ کو کہے گی. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ ایک ہی جملے میں پوری جنت کا تعارف آپ نے پیش کر دیا. کیا ہے وہ؟ آپ نے کہا لوگوں فی الجنت ما لا عین رأت, جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں. اس کو کسی آنکھ نے دیکھا, دنیا کے اندر دیکھتے یہ نعمت ہے وہ نعمت جنت میں ہوگی کیا؟ نہیں, جنت اس سے اونچی ہے, اس سے اعلیٰ انسان دیکھ نہیں سکتا ہے. کتنی قیمتی چیزیں وہاں پر ہیں. دنیا میں ویسی چیزیں ہیں ہی نہیں. یہ دنیا کیا ہے؟ مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر اور غیر اللہ کے پاس یہ دنیا ہے آپ کی. تو بھلا اس ذلیل دنیا کا مقابلہ جنت سے ہو سکتا ہے؟ اس کو اللہ نے بنایا ہے, اور ایک جنت وہ بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, جنت خود. بھلا اس کا مقابلہ اس دنیا سے ہوگا؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے پاس کوئی مقابلہ نہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لوگوں جنت میں جانا چاہو گے؟ کیا ہے کیا جنت کے اندر ہو؟ فی الجنت ما لا عین رأت, جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نہیں دیکھا, ولا اذن سمعت, اس کے بارے میں کسی کان نے بھی نہیں سنا, ولا خطر علی قلب بشر. آخری بات کہہ دی آپ نے, ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان کے خیال میں بھی آ سکتی ہے, انسان کے خیال میں نہیں آ سکتی ہے. اور ایک حدیث آپ نے کیا فرمایا؟ تم سنتے ہو جنت کے اندر کیا ہے؟ درخت ہیں, اس کے اندر نہریں ہیں, شہد ہے, دودھ ہے, شراب ہے, یہ نعمتیں ہیں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا لوگوں جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں دنیا کے اندر ان کے ناموں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہر, تو نہر جنت کی ایسی نہیں ہمارے نہر کی طرح عالی شان, اس کو ہم سوچ نہیں سکتے. درخت وہاں کے کیسے درخت ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ گھوڑ سوار, گھوڑے پر سواری کرنے والا شروع سے لے کر جب سفر کرنا شروع کریں گے درخت کے نیچے 500 سال گزر جائیں گے, درخت ختم نہیں ہوگا, یہ چلتا رہے گا. اتنی بڑی جنت ہے. سوچو ایک درخت اس کا اتنا بڑا ہے, تو جنت کتنی بڑی ہے؟ اتنی بڑی, بہت بڑی ہے. ایسے ہی آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا, اللہ کے رسول نے یہ آیت پیش کی اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ایمان والے وہ ہیں جن کے یہ جو کروٹیں ہیں, جن کے جو پہلو ہیں بستروں سے دور رہتے ہیں. کیوں؟ رات کے وقت میں کیوں دور رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. سوئیں گے تو کیا ہوں گے؟ کروٹیں لگیں گی نا زمین پر, نہیں سوتے نہیں راتوں میں. وہ رات میں کچھ وقت سونے کے لیے متعین ہیں, لیکن کچھ وقت نکالتے ہیں, جاگ کر گزارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یدعون ربهم, اپنے رب سے دعائیں کرتے ہوئے, خوفا, ڈر کر. کس چیز سے ڈر کر؟ اللہ کے غصے سے, اس کی بنائی ہوئی جہنم اور عذاب سے ڈر کر. اے اللہ ہم کو بچا لے, دعا کرتے ہیں. وطمعا, اور شوق میں دعا کرتے. شوق کس کا؟ اللہ کی رضامندی کی, خوشنودی کا, اور جنت کا شوق. آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کچھ ہم نے ان کو نوازا ہے, یہ ایمان والے اس میں سے خرچ بھی کرتے, کنجوس نہیں ہوتے, ماشاءاللہ خرچ کرتے, دیتے ہیں لوگوں کو, غریبوں کو, محتاجوں پر مال خرچ کرتے ہیں. آگے کیا فرمایا جنت کے بارے میں؟ آگے تذکرہ ہے. اللہ نے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين, کسی بھی انسان کو اس بات کا احساس نہیں, علم نہیں, جانکاری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کس چیز کو چھپا کر رکھا ہے. کیا مراد ہے؟ جنت. دیکھیں گا جنتی خوش, اور پھر اس کے بعد کبھی نکلنا ہے جنت سے واپس؟ کبھی نہیں, کبھی واپس نہیں آئے گا. واپس عیش کرنا ہے بس. جزاء بما كانوا يعملون, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا. اب آئیے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جو اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والے متقی لوگ ہیں, ان کی مہمان نوازی کیسے ہوگی. بڑی پیاری حدیث آپ لوگ سنو اور اس کو یاد رکھو, اور گھر جا کر اپنے سارے رشتہ داروں کو, والدین کو, بہن بھائی کو سنائیں, تاکہ ان کے دلوں کے اندر بھی شوق پیدا ہو. کس چیز کا؟ جنت کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا. کیوں؟ آپ کا ٹیسٹ لینے کے لیے. ذرا دیکھو آپ کو کتنی معلومات ہے, اس کا ٹیسٹ لینا اللہ کے رسول کا. اب آیا, کیا سوال کر رہا ہے؟ کہاں؟ یہودی نے, جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے, اے محمد یہ بتاؤ
فما تحفتهم حين يدخلون الجنہ، کہ جنت میں داخل ہوں گے جنتی لوگ، اللہ تعالیٰ بطور مہمان نوازی کیا کھلائے گا ان کو؟ سب سے پہلے کسی کو معلوم جواب اس کا؟ نہیں معلوم. سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادت کبد النون، مچھلی کا کلیجہ ان کو کھلایا جائے گا. سبحان اللہ. مچھلی کتنی مزیدار ہوتی ہے، اور جنت دنیا کی مچھلی نہیں ہے، جنت کی مچھلی ہے، اور اس کا کلیجہ اللہ تعالیٰ کھلائے گا. تو اس کو جو ہے دنیا کے اوپر قیاس نہ کرے کہ دنیا کی مچھلی نہیں، جنت کی مچھلی اس کا کلیجہ اللہ تعالیٰ کھلائے گا. پھر اس نے کہا اچھا اس کے بعد کیا کھلائیں گے اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کے طور پر اہل ایمان کو، مومنوں کو جنت میں جانے کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کھلائے گا ينحر لهم ثور الجنہ الذي كان يأكل من اطرافها. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے یعنی ایمان والوں کے لیے جنت کے بیل کو ذبح کروائے گا. سبحان اللہ. وہاں بھی بڑے کا گوشت اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو جو ہے یعنی ایمان والے کو، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بیل کو ذبح کروائے گا، اور اس کی گوشت کو اہل ایمان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور کنارے کنارے سے وہ کھا رہے ہوں گے سب آمنے سامنے بیٹھ کر. سبحان اللہ. اب اس کے بعد کھانے کے بعد کیا لگتا ہے انسان کو؟ پانی لگتا ہے نا. اب یہودی نے پوچھا اس کے بعد کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ان کو جو پینے کے لیے پانی ملے گا وہ کیا ہے؟ من عین فیہا تسمی سلسبیلا، ایک ایسا چشمہ ہے پانی کا جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے. اور یہ سلسبیل کیا چیز ہے اس کو آپ سنیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلسبیل کا جو چشمہ ہے اس چشمے سے یا اس جگہ سے ان کو اللہ تعالیٰ پانی پلائے گا. اور یہ سلسبیل جو چشمہ ہے کہاں سے پھوٹ رہا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے. اللہ اکبر. سوچ کیا مقام بھائی. ایسی جنت کی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کس کو نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد جو پانی دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ سلسبیل نامی چشمے کا پانی، جو ایسا چشمہ ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے سے بہ رہا ہوگا. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں. آپ نے کہا جنت کے اندر جب ایمان والے داخل ہوں گے کیا ہوگا؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا علی صورت القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوگی. 14ویں رات کا چاند دیکھا ہے کسی نے؟ ماشاءاللہ. اماں کیا کہتی بچوں کو بولتی ہے میرا 14ویں رات کا چاند. کیا تو یہ چاند نہیں مراد ہے. 14ویں رات کا چاند جو 13 تاریخ کے ختم ہونے کے بعد اسلامی تاریخ کے لحاظ سے مغرب کے بعد جب 14ویں تاریخ کا دن شروع ہوتا ہے آپ نے آسمان میں دیکھنا چاند بالکل روشن ہوتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ زمین پر بھی بہت ساری. اللہ کے رسول نے پہلی جماعت پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کی شکل گویا 14ویں رات کے چاند جیسے کیا ہے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہوا. اس کے بعد آپ نے فرمایا لا يبصقون فيها ولا ينتخبون، جنت میں جانے کے بعد اہل ایمان کو، ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو تھوکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یا تھوکتے ہیں نا یا سبحان اللہ، اللہ معاف کرے کچھ لوگ گندی چیزیں کھا کر تھوکتے، کیا پوری پڑی کھاتے ہیں. ہاں جب کھائیں گے جنت میں نہیں جائیں گے، گندی چیزیں ہیں یہ. جنت اچھے لوگوں کے لیے ہے. اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اس میں نہ تھوکیں گے نہ ان کو وہاں پر ناک کو چھلکنا ہوگا. سب گندگی پاک، گندگی نہیں ماشاء اللہ پاک بہترین بالکل. پھر آپ نے فرمایا ولا يتغوطون، وہاں پیشاب پخانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. تب کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے جسم سے پسینے کو بہائے گا، اس کے ذریعے سے سارا ماشاء اللہ مواد نکل جائے گا، اور پھر وہ جو پسینہ نکلے گا کھانے پینے کے بعد اس پسینے میں بھی کیا ہوگی؟ خوشبو ہوگی. کیا ہوگی؟ خوشبو ہوگی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس جنت دے گا اہل ایمان کو. پھر آپ نے فرمایا آنیتہم فیہا الذہب، اور ان کے برتن اس میں سونے کے ہوگے. کائے کے ہوگے؟ سونے کے. اور یہ جو سونے کے برتن ہیں اس میں ان کو جا کر بھگونے میں سے نکالے کھانا نہیں پڑے گا. ماشاء اللہ کیا ہوگا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بالکل نوخیز عمر کے جوان متعین ہوں گے ان کی خدمت کے لیے صبح شام. سب جو چاہیں گے کریں گے. اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر؟
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر تم کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی خواہش تمہارا نفس تمہارا جی کرے گا, اور ہر وہ چیز تم اللہ تعالیٰ سے طلب کرو گے تم کو مل جائے گی, ہر چیز مل جائے گی. اب اس کے بعد کوئی سوال بچتا نہیں ہے میرے ساتھ یہ ملے گا کیا, وہ ملے گا, سب مل جائے گا بس. لیکن ہاں ایمان والے کوئی گندی چیز کی خواہش نہیں کرے گے. کچھ لوگ کا سوال سگریٹ ملے گا کیا, ٹی وی دیکھنے کو ملے گا, ارے بھائی کیا گندی چیز ہے, یہ گندا دماغ ہے نہیں سوال کرنے کے لیے. سب اللہ تعالیٰ پاکی نہیں کر دے گا, سبحان اللہ. یہ گندے سوالات گھر میں آئے گے ہی نہیں. اور ویسے بھی اس طرح کے گندے کام کرنے والے اپنا جائزہ لے, ایسے کام کر کے جنت میں جائیں گے نہیں. ایسے کام چھوڑے دنیا کے اندر, گندی چیزیں ہیں. یہ انبیاء کا اور نیک لوگوں کا طریقہ نہیں ہوتا اس طرح کے کام کرنا, تو اس سے پرہیز کریں. ایسے ہی آپ نے کیا فرمایا کہ یہ وہاں پر ہر انسان کو, ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ 2 بیوی عطا کرے گا. اور سبحان اللہ یہ تو بڑی عظیم فضیلت ہے. آپ نے فرمایا اس کی جو بیڑی کا حصہ ہے وہاں جو اندر کا گوشت ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے باہر نظر آئے گا, اتنی خوبصورت بیویاں ملے گی. آپ نے فرمایا پھر وہاں پر اہل ایمان کے درمیان آپس میں نہ نفرت ہوگی, نہ جھگڑا ہوگا, نہ آپس میں کینہ اور حسد ہوگا, نہ ایک دوسرے کے اوپر جلے گے, نہیں, بالکل نہیں. سب اپنی اپنی نعمتیں میں مست ہے, ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, خوش ہیں ماشاء اللہ. اور آپ نے فرمایا سب کے دل بالکل ایک ہی طرح ہوں گے, الگ الگ نہیں ہوں گے, ایک دل کے برابر. اور آپ نے فرمایا صبح شام اس میں ان کا کام کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا, سبحان اللہ الحمدللہ, سبحان اللہ الحمدللہ. پتہ کیا چلا, یہ جو تسبیح اور یہ جو تعریف اللہ تعالیٰ کی, یہ جنت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے, لہٰذا انسان یہاں پر بھی کیا کرے, اس کا اہتمام کرے. یہ بہت باتیں ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں اور بھی بیان فرمائی. ایک حدیث میں آپ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ لوگوں, اللہ تعالیٰ جب مانگا کرو جنت, تو جنت مت مانگا کرو بلکہ جنت الفردوس مانگا کرو. کیا مانگا کرو, جنت الفردوس. کیوں, اس لیے کہ جنت الفردوس کیا ہے, یہ سب سے اونچی اور بڑے مقام والی جنت ہے, اور بیچ والی جنت ہے, اور اس کا چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. یہ جنت کی چھت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا عرش. تو بھلا ایسی جنت کسی کو نہیں چاہیے, سب کو چاہیے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, سب سے پہلا کام شرک سے بچنا ہے. دوسری بات اپنے آپ کو علم سے مزین کرنا, علم حاصل کریں. نمبر 3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں سیکھ کر اس پر عمل کریں, سنت کا اہتمام کریں. جو بھی سنت کیا, لباس میں, اوڑھنے بچھونے میں, کھانے پینے میں, نماز میں, چلنے پھرنے میں, دوستیوں میں, اور سب جگہ پر اللہ کی سنت کا اہتمام کریں. ساتھ میں گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ بعض کام اگر ہم کریں گے اہتمام کے ساتھ, نمازوں وغیرہ کے اہتمام کے ساتھ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے مقدار بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت کے اندر جانا نصیب کریں, اور ہر قسم کے گناہ سے اور ہر قسم کی ایسی چیز سے جو جنت میں جانے سے رکاوٹ بن سکتی ہے ہم کو دور رکھیں, اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر, اللہ تعالیٰ اپنے دین پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کو زندہ رکھے. جب موت دے تو اسلام اور سنت پر ہی موت دیں, اور قیامت کے دن ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کے ساتھ, اور تمام اہل ایمان کے ساتھ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل فرما دیں. اقول قولی هذا واستغفر الله العظیم لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه غفور رحیم.